آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبے سندھ کا ہے، جہاں ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی کے بچے کچے دن خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہیں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھانپ گئی۔ اصرار کرنے پہ شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پہ ہے۔ بیوی نے سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ بولیں، آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا الادین کا چراغ لگ گیا ہے؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ جوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھر دیتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان کو خود میں واضح تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹرز کے وہ تو صرف 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا تھا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کو تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسری لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس شخص نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آ گیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا ہے۔ وہ اس پانی پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا کہ بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح۔ آپ مسلمان ہو جائیں، بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا لگ گیا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے کہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، بیوی نے جواب دیا، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے ہوئی؟ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو میں سب بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا، کہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے تھے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی تھی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن ایسا دل میں اترا کہ 15 سال کی عمر میں چوری چھپ کر میں مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں اللہ کا کلام کام کرتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت
آیت پڑھ پڑھ کر پانی پہ دم کی اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دے دی۔ ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں،